السلام علیکم، میں ہوں سیف العظم خان، آپ کا میزبان، اور آج ہمارے ساتھ جو ہمارے دونوں مہمان بیٹھے ہیں. سو عاصمن، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں. میں ٹھیک ہوں. میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ. سو ون تھنگ از ویری امپورٹنٹ فار انویسٹر پوائنٹ آف ویو عاصمن، کہ how investor gets support from Turkish government? Nice question. Investor can get the support from the government. As Uz Istanbul Anatomy Group, we have alhamdulillah the big center in our country, and we can support the investors in the section. From starting, first of all, we can give them the idea where they can invest, how they can start. And the suitable business, and after that we can arrange the meetings with the government and the different decisions where they want to invest. There also we have the membership in the Chamber of Commerce also, and we have the government support. We have also, and we can make the the investors meeting with the Bakan. With the president of the particular Chamber of Commerce. Chamber of Commerce, yeah. Commerce also, and the different, and that exact ministers also in the which ministry they want to start the business. We can make a meeting and we can support the decision. So is this process is difficult or easier for the investment point of view? No, it is easy process. Just first of all, they have to make their mind clear where they want to invest. This first of all, this one. After that, when they decide, after that, work coming to us, and then we are going to arrange all the meetings and their protocols and everything, the files, how they are going to do, where they can start, and from where we can start. As Mr. Nuri said that they have a lawyer in the panel. So lawyers, yes, lawyers. We have our lawyers in the office, and when they are going to make the protocol, of course, the lawyers they are going to make their agreements with the government, with the everywhere they want to invest. They are at each point the lawyers they are going to invest. نوری صاحب یہ بتائیے گا کہ انویسٹر کی انویسٹمنٹ کے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے؟ ایک انویسٹر اگر ایک ہیوج اماؤنٹ انویسٹ کرتا ہے تو اس کی سیکیورٹی کا پلیز بتائیے گا. ہمارے لیے جو انویسٹر یا جو ہمارے پارٹنرز ہیں ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ اولین ہے. ہمارے اپنے خود کے جو ہے وہ پروجیکٹس ڈفرینٹ سٹیز کے اندر چل رہے ہیں، تو ہم انویسٹرس کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آیا کہ آپ ہمارے ساتھ انویسٹ کریں ہمارے ہی پروجیکٹس کے اندر، یا اگر وہ کسی نیو پروجیکٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ بہتر ہے، آپ لینڈ لے لیجئے، لینڈ آپ کی نام پہ ہوگی، سیکیورٹی وہاں کے اوپر آپ کی ہو گئی، کیونکہ جو بھی آپ نے چیز لینی ہے وہ آپ اپنے نام سے لیں گے، اور کنسٹرکشن ہم آپ کو کر کے دیتے ہیں. سو وی بیکم پارٹنرس. تو اس کے اندر سیکیورٹی کو ہم اس طریقے سے کور کر لیتے ہیں. یا پھر ایک وہاں پہ ہوتا ہے نوٹرائزڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ لیول کا ہوتا ہے، جس کو ٹرکش میں کاشتکاری کہتے ہیں، کہ جس کے اندر جو ہے وہ اگر لینڈ آپ کی ہے تو میں کنسٹرکشن کرتا ہوں اور وی کین جسٹ بیکم اے پارٹنر. تو سیکیورٹی جو ہے وہ ہم کمپلیٹ پرووائڈ کرتے ہیں انویسٹرس کو، کہ کہیں کے اوپر بھی جو ہے وہ 0.1% بھی کسی بھی قسم کا کوئی جھول نہ رہے کسی چیز میں. اور جتنے بھی ہم انویسٹمنٹس کرتے ہیں یا کرواتے ہیں وہ پراپر نوٹرائز کانٹریکٹس کے تھرو کرتے ہیں ہم لوگ. یہ بتائیے گا کہ میں اگر آپ کی بات کو آسان کرنا چاہوں، ایک انویسٹر ہے، اس کے پاس انویسٹمنٹ ہے، اس کے پاس ول ہے انویسٹمنٹ کے لیے. اب وہ اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو کس حد تک گائیڈ کریں گے؟ میں ایک انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے انویسٹرز کو سن رہے ہوں گے، کہ ان کے پاس پیسہ ہے، وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ویسے بھی پاکستان میں ٹرکی کے لیے بہت پیار پایا جاتا ہے، جیسے کہ ٹرکی میں پاکستانی بہت پیار پایا جاتا ہے. تو آپ کے پاس لائرز کی ٹیم ہے، لیٹس سے کہ اس کو بھی بہت کلیئر آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کو کس فیلڈ میں جانا ہے، کس ایریاز میں اس کو جانا ہے، کس ایریاز میں اس کی گروتھ اچھی ہے،
یا کہاں اس کو ایک بزنس مین کو ایٹ دا اینڈ پروفٹ سے بھی ہوتا ہے کہ میں جو بزنس ہے نا, تو آپ اس کو کس حد تک وہ آپ لوگوں پہ فیتھ کر سکتے ہیں, مطلب کون سی ایسا ایک خاص ایلیمنٹ ہے کہ جو آپ کہیں کہ یہ فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں, اور ایک انویسٹر آتا ہے جیسے بھی آپ نے کہا کہ ہمارا بزنس پارٹنر بن جائے. جب بزنس پارٹنر بن گیا اس کا مطلب ون ون بیسس پہ بات آ گئی. اب یہ بتائیے کہ کیا ایسا انسینٹیو ہے آپ کے پاس کہ جو آپ اس انویسٹر کو کہیں گے کہ آپ کا انویسٹمنٹ آپ آئیے اور ہمارے پاس یہ فیسلٹیز ہیں جو کہ اوپن ہے آپ کے لیے, پلیز. That's what we are sitting there for. ہمارے پاس ہر چیز انڈر ون روف ہے. کانٹریکٹرز ہمارے اپنے ہیں, ہم خود جو ہے وہ کنسٹرکشن لائسنس رکھتے ہیں. ہمارے پاس اپنی لیگل ٹیم ہے, لا فرم ہماری اپنی ہے. جتنی بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے کانٹریکٹس اور ایگریمنٹس بنانے کے لیے, اس کے لیے لائرز پلس اکاؤنٹنٹس ہمارے پاس موجود ہیں. جو سب سے بڑا بینیفٹ ہمارے پاس آنے سے انویسٹر کو یہ ہے کہ ہم 4 کارنرز کور کر کے ان کو دیتے ہیں. ہم کوئی بھی چیز ہڈن رکھے بغیر ہم ساری چیزیں آن ٹیبل رکھتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے انویسٹر کو شیئر کراتے ہیں. کہ فار ایگزامپل ایک میں آپ کو مثال دوں کہ ہمارے پاس کوئی ایک لینڈ ہے, ہم نے اس کے اوپر کوئی پروجیکٹ ڈیولپ کرنا ہے. ہمارے پاس عام طور پہ پروجیکٹس تیار ہیں اور تیار رہتے ہیں ہمارے پاس. ابھی جس طرح سے ہم 7 کر رہے ہیں تو آگے 3 پروجیکٹس اس کے بعد ہمارے ریڈی ہیں, جس کے اندر ہمارے پاس لینڈ بھی ہے, ہمارے پاس پروجیکٹ ڈیزائنز بھی ہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ لائسنسز بھی ہیں. فائنل لائسنس ہم اس وقت کرتے ہیں کہ جب ہمارا جوائنٹ وینچر ہو جاتا ہے. تو ہم اپنے انویسٹر کو تمام سروسز انڈر ون روف پرووائڈ کرتے ہیں. اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس کو ہم جو ہے وہ فرام ڈے فرسٹ تمام چیزیں ود کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے اور ان کی کانفیڈینشیلٹی رکھتے ہوئے ہم تمام چیزوں سے جو ہے ان کو باخبر کرتے ہیں. اور چونکہ ہم کوئی چیز ہائڈ نہیں کرتے تو آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ ایک اٹریکشن ہو جاتی ہے کہ انویسٹر جو ہے وہ آپ کے پاس اٹریکٹ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم انویسٹر کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کرنا چاہیں تو آپ سب خود کریں. ہم کہتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ ہے اور which is not good enough to complete the project, ہم آپ کے ساتھ ایز اے پارٹنر اس کے اندر انویسٹ کر کے آ سکتے ہیں. گڈ اماؤنٹ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ I mean any amount, it depends کہ جو انویسٹر ہیں ان کی کیپیسٹی کیا ہے. اگر فار ایگزامپل ہم نے ان کو کوئی پروجیکٹ دیا ہے ایک سرٹن اماؤنٹ کا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ سرٹن اماؤنٹ نہیں ہے, اس کا 50% میں کر سکتا ہوں, سو وی کین ہیپلی come on board and we can ask them, okay, we are going to put our 50%, so let's یہ آپ نے بہت اچھی بات shake hand together. نوید قدوئی صاحب نے بہت اچھی بات کی. تو میں اپنے سننے والوں کے توسط سے آپ سے تھوڑا سا اس کو مزید الیبریٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرٹن اماؤنٹ سے آپ کہاں اس کو منیمم کہاں سے ریٹ کرتے ہیں, میکسیمم تو دیر از اسکائی از دا لمٹ, تاکہ جو ہمارے سننے والے انہیں پتا ہو کہ یس اگر ہمارے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہے تو ہمارے وہاں بردرز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو باقی ریسٹ فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ ریمیننگ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہیں ایز اے بزنس پارٹنر. جی تو کیا ایک چھوٹی آپ سمجھتے ہیں ایک اماؤنٹ ہو سکتی ہے اس کے اندر ایک انویسٹر کو سوچنے کی ضرورت؟ ہمارا ایک انویسٹر پول ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے, جو ڈفرینٹ کنٹریز سے ہمارے انویسٹر جو ہے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل سیف صاحب ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نوید صاحب ہمارے پاس $100,000 ہیں, لیکن جو پروجیکٹ ہے وہ $500,000 کا ہے. کہتے ہیں جی اٹس آل اپ ٹو یو, اف یو وانٹ ٹو انویسٹ اے سرٹن اماؤنٹ لائک $100,000, آپ کو جو پروفٹ مارجن ہے اس کا ایک پرٹیکولر پرسنٹیج جو ہے مارجن میں سے آپ کو $100,000 کے اوپر ملے گا. اور اس کے ساتھ پھر ہم 2-3 اور اپنے انویسٹرز کو ملا کے اگر تو فار ایگزامپل دوسرے انویسٹرز انگیجڈ ہیں دوسرے پروجیکٹس میں تو ہم خود آن بورڈ آ جاتے ہیں اور اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ انویسٹر کے ساتھ ہینڈ شیک کر لیتے ہیں. آپ کے پاس ایک انویسٹر پول ہے جو کہ آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ انویسٹر پول کی بیسکلی روح ہے کیا, وہ کس طرح سے کام کرتا ہے؟ اصل میں یہ انویسٹر پول ہم نے ان تمام انویسٹرز کے لیے بنایا ہے جو اتنی ہیوج انویسٹمنٹ نہیں
کر پاتے ہیں، اور لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو بھی پیسہ ہے لگا کے اس کا اچھا بینیفٹ وہ لے سکیں وہ. تو اوز استنبول اور ٹیورم انٹرنیشنل نے مل کے ایک پول بنایا ہے انویسٹرز کا، جس کا منیمم جو ہے وہ $100,000 سے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، جو ہم مختلف پروجیکٹس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں، پرٹیکولرلی ان ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اندر. اور ہم اس کے اندر ان کو اکارڈنگلی ان کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے ان کا ایک پروفٹ مارجن جو ہے وہ طے کیا جاتا ہے. یہ ایک کانٹریکچوئل ایگریمنٹ ہوتا ہے یہ انویسٹمنٹ کا. اور اس وقت ہمارے گروپ کے اندر جو ہے وہ آلموسٹ 26 جو ہے وہ انویسٹرز جوائن کر چکے ہیں ہمیں. دے آر موسٹلی اوورسیز پاکستانیز ان US, Canada, UK, in Turkey itself, and some of them وہ پاکستان سے ہیں، وہ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے جو زیادہ ہیوج اماؤنٹ نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کہاں پہ انویسٹ کریں. ہمارے یہاں آپ کو ٹرانسپیرنسی ملے گی، سیکیورٹی ملے گی، اور گارنٹیڈ ریٹرن آف دیٹ مچ انویسٹمنٹ جو آپ نے کیا ہوگا وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے، دیٹس ویری گڈ. اچھا، اس میں آپ نے کہا کہ کنٹریکچوئل ہوگا سارا کچھ، اور 100,000 تک بھی جو ہوگا وہ اس انویسٹر پول کے اندر آ سکتا ہے. تو آپ کے پاس اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ آلریڈی کچھ پروجیکٹس کی اسیسمنٹ کی ہوگی، ورکنگ کی ہوگی. تو آپ کا کیا کرتے ہیں کہ ان کو انویسٹرز کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، یا انویسٹرز پہلے آ کے آپ کو اپنا انٹرسٹ بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ سرٹن اماؤنٹ ہے، اگرچہ بہت زیادہ نہیں، $100,000 جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، تو کیا وہ پہلے آ کے آپ سے کوئی اپنا آئیڈیا شیئر کرے گا، آپ اس کے مطابق کوئی اس کو چیز دیں گے، یا آپ لوگوں کے پاس کچھ پہلے سے پروجیکٹ ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ کہیں 26 انویسٹرز آلریڈی آپ کے پاس جوائن ہوئے ہیں؟ جی، ہمارے پاس اصل میں پری اپرووڈ پروجیکٹس زیادہ ہوتے ہیں. اب ایسا ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل $100,000 والا کوئی انویسٹر ہے تو ہم اکارڈنگ ٹو ان کے پروجیکٹ کے حساب سے وہ ڈیزائن نہیں کر پائیں گے. تو چونکہ پول ہوتا ہے تو ہمیں پہلے پری ڈیزائنڈ پروجیکٹس اپنے پاس جو ہے نا ان ہینڈ رکھنے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پروجیکٹ ہے $1 million, $2 million, $5 million کا، اور اس کے حساب سے ہم جو چھوٹے انویسٹرز ہیں جو اسمال اماؤنٹ کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ اس پول کے اندر آنے کی دعوت دیتے ہیں. اور جتنا ٹائم لگتا ہے اس پول کو کور کرنے میں، اس پروجیکٹ کی ٹوٹل اماؤنٹ کو کور کرنے میں جو رہ جاتا ہے، اس کے اندر ہم پھر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر کے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس گروپ اس پروجیکٹ پلان کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اس گروپ کو کمپلیٹ کر کے دین وی اسٹارٹ اوور کنسٹرکشن. So Osman, please tell us something about you have a learning language center in Turkey. How many learning language center you have? We have 2 then. Two only. So, okay, how they work, and what is the purpose of these centers? Basically, we at the beginning we have the one centers in our company that all your needs under one roof. So that when this investment investors they family they learn that they need their language, they have some problem with their kids also from the people who are living also there. So there was one need, and the people they will really needed to learn the language. We have the language course like Turkish, English, and the other language, and the 2 big education centers we have in the different places of the Istanbul. So, and also we have in the education center, in our education center we have different departments. We are preparing the students for their applying to the university, taking the administrations from the universities in the different countries also, for their learning the language or getting ready for the cultural and all. Okay, Osman, this is your second visit to Pakistan, am I right? Yes. So, what was your experience? I cannot explain in the words. It's much nice. So how can you explain? If not in words. Because there is no word. I cannot find how much about to explain myself how much I'm happy. The visit in the Pakistan, well, right now before our parents were coming to Turkey, they were asking that we are thinking Turkey is our second home. Right now I'm thinking Pakistan is my second home. Oh, I'm
really happy. Thank you very much for the warm hospitality of the people, this reaction of the people love cake, everything. Cannot describe it. I'm very happy. And one more thing, it's a very interesting thing, very interesting question about the viewers as well. What is your actual name? As I know, your name is Osman Aksai, Yes. and most of your colleagues call you Shabana. Yeah, I have this. We can say Shabana is my nickname. In the Turkey, my name is basically Osman, but because the pronunciation is a little bit difficult, so for our Pakistani families, brothers, country of my Pakistani country, my second home, my name is Shabana. Just easy for the pronunciation. जी, आप नवीद कुदवाई साहब हमारे व्यूवर्स को कोई ऐसी ख़ास बात बताना चाहें हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप समझते हो कि इम्पॉर्टेंट है या कोई चीज़ रहेगी जो डिस्कस करने वाली, कोई मैसेज, कुछ चीज़? जी, वो इन्वेस्टर्स जो कि ये सोचते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट की वजह से हम कहीं पैसा नहीं लगा सकते या हमें उसका बेनिफिट नहीं मिल सकता, तो ये आप हमारे पास ओज इस्तांबुल में आइए। ओज इस्तांबुल और ट्यूलिप इंटरनेशनल ग्रुप आपको जो है वो बेहतरीन मौक़े फ़राहम करेगा आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए कि कुछ ही अरसे के अंदर आपकी इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट जो है डबल हो जाएगी, जिसके अंदर आपको ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी और गारंटीड आपको रिटर्न ऑफ आपका इनकम मिलेगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं when they come to our investors pool they become our family members, so we treat them as our family member. तो आपको under one roof we will provide you all the services you need. Awesome. Say something about investor point of view, what you feel to say for the betterment, how they feel confident to work with you, join hand with you. Yes, our door is open always for everyone. We will be happy to see. Just everything is not in the top. I think if they can come, they can visit us in Turkey also. They visit us in the Istanbul in our office also. So we can explain, we can show them much better things. Because I cannot right now, if I'm going to explain too much, so it is just coming in the tongue. So we wish to see our friends, our brothers, sisters in Istanbul to serve them there. It will be our pleasure to see. Seeing is believing. Yes. Seeing is believing. Exactly. And I think it is. Yes, come on. If it is, if it is if it is No, come on, you are. Yeah, you can say. Anything. You are in No. front of camera, yes. Just if it is end of the program, if it is bye, I want to tell my dad something. What was Pakistan? Yeah. Yes, please. Okay. These are your emotions towards Pakistan. Okay, you have to. Thank you. And at the end, I would like to say thank you very much, Pakistan. Thank you very much, Pakistan nation. I love you all. And one more time, Jive Pakistan. Great. जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान, यस, जीवे पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, ओसमान अक्साई और नवीद कुदवाई साहब। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। मेरा ख्याल है कि आज हमने एक छोटी सी कोशिश की है उन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस कम्युनिटी के लिए, उन लोगों के लिए जो कि अपने सरमाए को साफ़ सुथरे तरीके से एक अच्छे बिजनेस में करना चाहते हैं, टर्की के साथ जॉइन हैंड करना चाहते हैं। हमारे दोनों मेहमान हमारे यहाँ साथ थे। हम अपनी वीडियोस के नीचे इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल्स को भी उसके साथ लगाएंगे, ताकि अगर आप डायरेक्ट उनसे रब्ता करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। और हम अपना भी नंबर छोड़े जा रहे हैं इसके नीचे कि जो हमसे भी रब्ता करेंगे तो वी कैन ब्रिज डेफिनेटली बिटवीन बोथ टू। आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहिए, और दोनों मेहमानों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए और पूरे पाकिस्तान की तरफ से आप लोगों को जीवे टर्की एज